السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کے 7:20 ہوئے ہیں، تو میں پھر نکلا ہوں اپنی اس پہلی لوکل پارک میں، جس کا نام میں نے چنار باغ لندن رکھا ہے۔ میں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں اس وقت یہاں کا ایٹماسفیئر کیا ہے۔ کچھ لوگ ابھی یہاں پہ موجود ہیں، پیرنٹس وہاں پہ ہیں، بچے جو ہیں ان کے یہاں پہ کھیل رہے ہیں، اور چنار ہوا سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے پتے دیکھیں نا، ہل رہے ہیں، کچھ سرگوشیاں کر رہے ہیں، کچھ لوگ نیلے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کچھ اس طرف جس طرف سے کلاؤڈ ہے۔ ان کی بھی اپنی زبان ہوگی، کیا کہتے ہوں گے یہ۔ وہ سلیمان علیہ السلام ہی تھے جو پرندوں کی زبان، جانوروں کی زبان، چیونٹی کی زبان سمجھتے تھے۔ جب ان کی فوج گئی تو اس کی حرکت سے ایک چیونٹی نے سب کو اعلان کیا کہ بھاگو، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کی فوج کے گھوڑوں کے اس میں نہ روندے جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، کہاں اس کی بات۔ تو یہ وہاں سے اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں جو اللہ کی ودیعت ہوتی ہیں، اللہ کا جو امر ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، انرجی ہے، یہ جس کو چاہے دے۔ تو میں بہرحال آج اس پہ غور کر رہا تھا کہ آج سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو تو بہانہ مل جائے، کہیں کوئی ویسے ہی تو میں ہو جائے تو وہ اس کو شروع کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس پہ موضوع بنا لیتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں، بات سے پتنگڑ بناتے ہیں۔ شوق ہوتا ہے ان کو دو آدمی یا دو گروپس کو لڑانے کا، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع فرمایا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آواز زور سے شاؤٹ نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور دو بھائیوں کی آپس میں صلح کروائیں، دو ملکوں کی صلح کروائیں، دو گروپس کی صلح کروائیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ وہ جو لاہور میں کسی ٹک ٹاک لڑکی کے ساتھ جو اس پہ حملہ ہوا، اور کل اس پہ اس کی ٹیلی فون ایک ریکارڈنگ تھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، اپنی وہ بتا رہی ہے ساری نا سٹوری۔ تو وہ میرے اپنے تجربے کے مطابق وہ ایک ریکارڈڈ کسی آرٹسٹ کی زبان سے تھی، اور اتنا ٹائم پرائم منسٹر کے پاس کہاں ہوتا ہے کہ ساری اس کی سٹوریاں سنیں، ساتھ اس کے مذاق بھی سنیں۔ تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت جو عناصر ہیں، جو شیطان کی فالوورس ہیں یا پوجا کرنے والے ہیں، اور دوسری دجالی فورسز میدان میں زور پکڑ رہی ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو افواہبازی پھیلاتے ہیں دین کے نام پہ بھی، قوموں کے نام پہ، برادری کے نام پہ۔ تو اس سے بالکل اگر آپ کو سامنے آ کے کوئی دو بندے، تین بھی، چار بھی، 100 بھی کہیں گے فلانے نے یہ بات کہی یا فلانے نے دین کی بے حرمتی کی یا گالی دی، اس کی آپ تحقیق کریں، فوراً ایکشن نہ لیں، پہلے تحقیق کریں۔ تو تحقیق میں پھر بتاتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تشریف فرما تھے، تو باہر کچھ شور ہوا، اور انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو باہر بھیجا، تو انہوں نے ایک سٹوری سنائی، ایک نوعیت کی۔ تو پھر جب دوسرے ساتھی کو بھیجا تو اس نے اس سے مختلف سٹوری سنائی۔ تو جب خود تشریف لگے باہر تو ان دونوں سے مختلف انہوں نے کیونکہ معائنہ کیا، غور و خوض کیا اس پہ، تو اس کے لیے انسان کے پاس سمجھ جو ہے اللہ کی عنایت ہے، اور کسی چیز کی تہ تک جانا، تحقیق کرنا، یہ اللہ کی عنایت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ بہرحال کوشش کی جائے، نہ ہو تو اس میں مشورہ کریں، کوئی فیصلہ لینے کے، جلدی ایکشن لینے کے بجائے اچھے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے مشورہ کریں۔ تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، پھر طالبان کی کامیابی پہ، وہاں پہ جی مغرب کے
جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پردہ نہیں ہوتا. بھائی ہسٹری جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے کہ کس طریقے سے دنیا میں جو سو کالڈ بڑی پاورز ہیں ان کے ہاں عورتوں کے کتنے زیادہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ابھی بھی ہوتی ہے. روزانہ اگر آپ یہاں کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں آج فلانی اپنے گرل فرینڈ کو مار دیا یا بیٹی کے ساتھ ناجائز کیا, شراب پی کے فلانے کو مار دیا, چھرا گھوم دیا. پھر پب سے نکلتے ہیں جب سیٹرڈے سنڈے ویکینڈز پہ تو کوئی ایسی سڑک نہیں ہوتی جو بوتلوں سے خالی ہو, یعنی شراب کی بوتلوں سے. اور پولیس اتنی انگیج ہوتی ہے زیادہ پوری رات کہ وہ جو خرمستیاں کرتے ہیں اور خرابیاں پیدا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس کے علاوہ ان کا جو الیکٹرانک اور پریس میڈیا اس میں ان کا کنٹرول ہے. وہی بات عوام تک پہنچتی ہے. تو عوام کو چاہیے کمپیریٹیو اسٹڈی کریں اور یہ دیکھیں کہ حق کیا کہتا ہے. یعنی حق اور باطل کی لڑائی وہیں شروع سے آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی, جب شیطان نے ان کو کہا کہ یہ پھل کھا لو جو اس کا اللہ نے منع کیا ہے کہ اب آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی یا فرشتے بن جائیں گے, تو یہ کھا لو. تو انہوں نے کھا لیا اور پھر ان کے کپڑے اترے, پھر کس طرح ان کو زمین پہ اتارا گیا. پھر اللہ نے ان کو ایک دعا بھیجی کہ تم یہ پڑھو اور بخشے جاؤ گے زمین پہ, اب تمہارا سارا کاروبار ہوگا, وہاں پہ یہ کام کرنا ہوگا, واپسی جنت میں آنے کے لیے آپ سے یہ ٹیسٹ کیا جائے گا. اور شیطان تھا چلاک, جنوں میں سے تھا, اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دو. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب اسے مہلت ملی, ایک قانون بن گیا کہ قیامت تک. اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو راہ راست سے دور کروں گا, یعنی میں دانے سے آؤں گا, بھائیں سے آؤں گا, اور میں ان کو یعنی صراط المستقیم پر چلنے نہیں دوں گا. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جو تورے ہوں گے وہ تیری طرف جائیں گے, جو میرے ہوں گے میری طرف آئیں گے. اور میں نے ویسے بھی جہنم کو بھرنا ہے جنوں اور انسانوں سے جو منکر ہوں گے. تو اس والے سے وہ فورسز جو ہیں, شیطانی فورسز اور دجالی فورسز مل گئی ہیں, تو وہ کام کر رہی ہیں کہ دنیا میں امن قائم نہ ہو, حق کی طرف لوگ نہ جائیں, جنت کی طرف نہ جائیں, جہنم کی طرف جائیں. ان کو عیاشیاں, دجال تو ہی کرے گا نا, وہ میریکلز بتائے گا, کرے گا, تماشے دکھائے گا. بلکہ کسی جگہ میں نے کسی عالم سے بھی سنا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے, کہ عرب کے مرد جو ہیں وہ اپنی خواتین کو, بیویوں کو رسیوں سے باندھ لیں گے جب دجال کا گزر ہوگا. کہ جتنے بھی تماشے دیکھنے والے, میوزک, فلمیں, وہ لوگ اس کا تماشا دیکھنے دوڑیں گے. تو عورتوں نے اپنے جیب میں چھوٹے چھوٹے چاقو چھپا کے رکھے ہوں گے, وہ چاقو سے رسیاں توڑ کے بھاگ جائیں گی. یعنی یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح پھر اس دنیا میں دجالی فورسز کے بعد برائی کا خاتمہ ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا کا اینڈ ہونا, ان کی حکومت کے بعد سور پھونکا جائے گا. اور جس حالت میں بھی, جہاں میں بھی ہوں, یعنی یہاں تک کہ کوئی بندہ کسی کو, دکاندار کو پیسے دے رہا ہے, وہ اس کے ہاتھ آگے بڑھے گا تو قیامت آ جائے گی. یعنی اس کا علم جو ہے صحیح ٹائم کا اللہ کو معلوم ہے, لیکن اس کی آثار جو ہیں آ رہے ہیں. بے حیائی, جھوٹ, قتل و غارت, حرص, طمع, لالچ, یہ سب چیزیں جو ہیں روحانی بیماریاں, ان کو آگے اجاگر کرنے والے کون ہیں؟ وہ شیطانی فورسز جو نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن ہو اور حق کی بات ہو, حق کا نظام چلے. تو اس لیے میں یہی سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رویہ رکھیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کہ
وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہو، ہر ایک کو سلام کریں اور رحم دلی جو ہے وہ رکھیں کہ کوشش کریں ہر ایک کی مدد کرنے کی، جو بھی آپ کے بس میں وہ کریں، دامیں در میں سخنے کلمے قدمے، اور پھر اپنے حق پہ ڈٹے رہیں کہ حق جو ہے وہ کسی کا ضائع نہیں ہوتا، اس پہ ڈٹے رہیں اور زبردستی کسی پہ نہ کریں، زبان درازی نہ کریں، بڑوں کا ادب کریں. اور یہ اسٹوریاں لوگ اپنی اس کے نمبر یا کمپنی بڑھانے کے لیے، کمپنی کے انہیں خاطر جو جھوٹ موٹ کی باتیں لے آتے ہیں، دین کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی، تو لوگ وہ سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے جو لوگ ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے یہ جیسے صدقہ جاری ہوتا ہے، ان کے لیے گناہ جاری ہوتا ہے. یعنی آپ نے اگر کسی بندے کو نیک راستے پر ڈال دیا، اس کی کوئی غلطی یا برائی اس سے آپ کی وجہ سے دور ہوئی، تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. آپ نے کسی جگہ کنواں کھود لیا، واٹر پمپ لگا لیا، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. کوئی میوے کا درخت لگا لیا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. لیکن اسی طرح اگر آپ کسی کو غلط بات پر لگا دیں گے، غلط منزل کی طرف دوڑا دیں گے، تو وہ آپ کے لیے اس کی نسلوں تک جو گناہ کرتے رہیں گی، آپ کے لیے گناہ جاری ہوگا. تو اس لیے سوچ سمجھ کے تحقیق سے، خاص کر دین کے حوالے سے، بالکل کسی خود کو اگر شک ہو، بزرگوں سے، ان بزرگوں سے جن کو فقہ اور اس کے بارے میں پوری واقفیت ہو، اس کے بعد آپ کوئی بات کسی کو بتائیں جو آپ سے پوچھ رہا ہو دین کے بارے میں. تو یہ صورتحال ہے. تو میں نے کہا کہ چلو آج تھوڑی سی اور بات ہو جائے دین کی، جس میں اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے پریشانیاں، میرے گناہ معاف کرے، میرے وطن کو آزاد کرے، میرے فیملی کو، میرے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، دنیا سے خطرناک بیماریاں دور کرے، بد امنی ختم ہو، امن قائم ہو. تو وہ شعر ہے کہ مقاصد جن کے اونچے ہوں اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.